السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور پھر ویڈیو کو روزانہ غور سے سنتے ہیں اور اسے سوچ کے ساتھ سنتے ہیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کو شیئر کر کے ان کو بھی موقع دیں گے کہ وہ بھی ایک اچھے پاکستانی اور بہترین مسلمان بن سکے۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اب چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2320۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں، اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس سے اور کیسے ناراض ہوتا ہے۔ تو یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق، یعنی یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ جو بندہ جس کی میں حمایت کر رہا ہوں، جس کی میں طرفداری کر رہا ہوں، وہ غلطی پر ہے، اس نے ناحق کی ہے بات، تو اس کے باوجود وہ اس کی مدد کرے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جہاں تک پھر ناراض رہتا ہے کہ جب تک وہ اس اپنی غلطی سے باز نہ آ جائے۔ تب کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے قدم قدم پر ہر مسئلے کی طرف توجہ بھی مبذول کروائی جاتی ہے اور پھر اس سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس میں درست راستہ کون سا ہے۔ اسی لیے میں سب سے زیادہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ پھر شکر ادا کرنا چاہیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس نے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی بات پر ناراض ہوتے ہیں اور کون کون سی باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ آگاہی دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں، ان کی کہی ہوئی احادیث جو ہیں، وہ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہی بہترین ذریعہ ہے اپنے پیارے مذہب اسلام کی مزید سربلندی کے لیے کام کرنے کا، کہ ہم آگاہ ہوں کہ ہمارے پیارے نبی اور ہمارا پیارا رب ہمیں کس طرح سے کیا کیا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں اور کس کس سے باز رکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، غیبت سے باز رہنا چاہیے، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں تربیت دیتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ زندگی میں کوتاہیوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد کو یاد رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نماز جو ہے، اگر وضو کرتے ہوئے مسواک استعمال کی جائے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ہمیں اس لیے چاہیے کہ مسواک کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور اس بازاری ٹوتھ پیسٹ اور اس برش سے، جس کے ریشے جو ہے پلاسٹک کے ہوتے ہیں اور یہ جسم میں کینسر بننے میں مدد دیتا ہے، اس سے جلد از جلد جان چھڑوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے اچھا سوچنا، اچھا سمجھنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔
اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.